لگتی نہیں ہے مجھ کو متاحب کی تیز دھوپ، چھتری ہے دعاؤں کی سر پر لگی ہوئی، پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پیچھے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی، ہار گیا، پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پیچھے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی، پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پیچھے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی، اور اتنے برس کے بعد یہ قاتل کو کیا ہوا؟ اتنے برس کے بعد بھی یہ قاتل کو کیا ہوا؟ مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی، اتنے برس کے بعد بھی یہ قاتل کو کیا ہوا؟ اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا؟ مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی، ایک دوسرے کے گھر کو جلاتے ہیں آپ ہم، ایک دوسرے کے گھر کو جلاتے ہیں آپ ہم، پھر کیوں بجھائے آگ سمندر لگی ہوئی، ایک دوسرے کے گھر کو جلاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کو جلاتے ہیں آپ ہم، پھر کیوں بجھائے آگ سمندر لگی ہوئی، پھر کیوں بجھائے آگ سمندر لگی ہوئی۔ ایک نئے لفظ کا میں نے اس میں استعمال کیا ہے، ایک لفظ ہے اردو کا مڑک، لکھنوی زبان میں سے کہا جاتا ہے تمکنت۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سب احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ، پیچھے تھی اس کی موت برابر لگی ہوئی، اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا؟ مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی، ایک دوسرے کے گھر کو جلاتے ہیں آپ ہم، پھر کیوں بجھائے آگ سمندر لگی ہوئی۔ مقطع کا شعر یہ ہے کہ میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی، میری غزل میں میری مڑک برقرار، میری غزل میں میری مڑک برقرار، میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے، ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی، میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا ہوں، پوری تھی خاندان کی مجھ پر لگی۔ ایک مطلب سر یہ کیا ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے۔ شعریت کیا ہے کہ تمام عمر، یہ ممتاز بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ مطلب کیا بول رہے تھے؟ مقرر، ہاں ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، شعر یہ ہے کہ تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ ہماری تشنا نصیبی کا حال مت پوچھو، ہماری تشنا نصیبی کا حال مت پوچھو، وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے۔ ہماری تشنا نصیبی کا حال مت پوچھو، ہماری تشنا نصیبی کا حال مت پوچھو، وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے۔ یہ بے وقوف انہیں موت سے ڈراتے ہیں جو خود ہی سایہ خنجر میں جا کے لیٹ گئے۔ بے وقوف انہیں موت سے ڈراتے ہیں، یہ بے وقوف انہیں موت سے ڈراتے ہیں جو خود ہی سایہ خنجر میں جا کے لیٹ گئے۔ اور اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ تمام عمر جو نکلے نہ تھے حویلی سے وہ ایک گنبد بے میں جا کے لیٹ گئے۔ تمام عمر جو نکلے نہ تھے حویلی سے وہ ایک گنبد بے میں جا کے لیٹ گئے۔ اس غزل کا مطلب یہ ہے کہ
ایک کم پڑھے لکھے کا قلم ہو کے رہ گئی، ایک کم پڑھے لکھے کا قلم ہو کے رہ گئی، یہ زندگی بھی گھومنے کا غم ہو کے رہ گئی۔ ایک کم پڑھے لکھے کا قلم ہو کے، ایک کم پڑھے لکھے کا قلم ہو کے رہ گئی، یہ زندگی بھی گھومنے کا غم ہو کے رہ گئی، اور صحرا میں چیختے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، صحرا میں چیختے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، مٹی کی طرح ریت بھی نم ہو کے رہ گئی، صحرا میں چیختے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، صحرا میں چیختے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، مٹی کی طرح ریت بھی نم ہو کے رہ گئی، مٹی کی طرح ریت بھی نم ہو کے رہ گئی، کشکول میں چھپی تھی انا بھی فقیر کی، یہ بے زبان سکوں میں ضم ہو کے رہ گئی، کشکول میں چھپی تھی انا بھی فقیر کی، یہ بے زبان سکوں میں ضم ہو کے رہ گئی، ایک وقت کی پڑھی کبھی دو وقت کی پڑھی، ایک وقت کی پڑھی کبھی دو وقت کی پڑھی، یاد خدا بھی یاد صنم ہو کے رہ گئی، ایک وقت کی پڑھی کبھی دو وقت کی پڑھی، ایک وقت کی پڑھی کبھی دو وقت کی پڑھی، یاد خدا بھی یاد صنم ہو کے رہ گئی، وہ زندگی کہ جس پہ بڑا ناز تھا ہمیں کمزور آدمی کی قسم ہو کے رہ گئی، وہ زندگی کے جس پہ بڑا ناز تھا ہمیں، وہ زندگی کے جس پہ بڑا ناز تھا ہمیں کمزور آدمی کی قسم ہو کے رہ گئی، کمزور آدمی کی قسم ہو کے رہ گئی۔ اور شعر آخر اس غزل کا یہ ہے کہ پھر بچ گئی ہے، زواج میں شعر دیکھیے گا، پھر بچ گئی ہے آج یہ دیوار آرزو، پھر بچ گئی ہے آج یہ دیوار آرزو، سجدے میں جانے والی تھی خم ہو کے رہ گئی، گئی ہے آج یہ دیوار آرزو، سجدے میں جانے والی تھی خم ہو کے رہ گئی، پھر بچ گئی ہے آج یہ دیوار آرزو۔ کیا بات